السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج آپ کے سامنے صدقہ فطر کے احکام و مسائل بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سامعین کو سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 1 یہ ہے صدقہ فطر سے مراد ماہ رمضان کے اختتام پر نماز عید سے پہلے فطرانہ ادا کرنا فرض ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر لوگوں پر 1 سا کھجور یا 1 سا جو ہر آزاد غلام مرد اور عورت پر مسلمانوں میں سے فرض قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 1504 ہے۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا اجماع ہے۔ الاجماع لابن منذر میں یہ موقف موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فطرانہ غلام آزاد مرد عورت بچے اور بوڑھے سب پر فرض ہے۔ نمبر 2 مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کی مقدار اور اشیاء یعنی کون سی چیزوں کا فطرانہ دینا چاہیے۔ اس پر یاد رکھیے صدقہ فطر میں گندم، کھجور، پنیر، چاول، منقع، نقدی کی صورت میں بھی آپ فطرانہ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اس پر پہلی دلیل پیش کرتا ہوں۔ اگر اجناس میں سے اگر آپ صدقہ فطر دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی درست عمل ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 سا کھانے سے یا 1 سا کشمش یا 1 سا پنیر یا 1 سا کھجوروں یا 1 سا جو سے صدقہ فطر دیا کرتے تھے۔ مسند شافعی کے اندر حدیث نمبر 668 ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھجوریں ہی دیا کرتے تھے۔ مستدرک حاکم کے اندر حدیث نمبر 1490 ہے، اور اس کے علاوہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر 2392 نمبر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نمبر 3 دلیل یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خشک انگور بغیر چھلکے کے دیا کرتے تھے صدقہ فطر میں، تو یہ عمل بھی درست ہے۔ یہ سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر حدیث نمبر 4799 نمبر حدیث ہے، اور مستدرک حاکم کے اندر یہ غالباً حدیث میرے علم کے مطابق یہی ہے، 1499 ہے۔ اور یاد رکھیے چاول بھی آپ دے سکتے ہیں، یا جو چیز آپ روزمرہ استعمال کرتے ہیں خوراک کے طور پر، تو آپ اس میں سے ہی صدقہ فطر دیں گے۔ اس کی دلیل اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ جس چیز کو گھر میں بطور خوراک استعمال کرتے تھے اس میں سے 1 سا صدقہ فطر دیا کرتے تھے۔ مستدرک حاکم کے اندر 1499 ہے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر 2401 ہے۔ اور یاد رکھیے کہ نقدی کی صورت میں بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اس پر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین بھی عمل کرتے تھے، اور اس حوالے سے سلف صالحین کا بھی یہی موقف ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کا ایک مکتوب لایا گیا جس میں صدقہ فطر سے متعلق تحریر تھا کہ صدقہ فطر ہر شخص پر 1 سا کی قیمت درہم وصول کی جائے گی۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں 10470 ہے۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر میں درہم دے دیے جائیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، درست عمل ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں 10471 ہے۔ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے والوں کو پایا، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو پایا کہ وہ صدقہ فطر میں گندم کی قیمت درہم دیا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث نمبر 10472 ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمام ایسی اجناس جو لوگوں کا طعام یعنی خوراک ہیں، جیسا کہ روایت میں یہ بات موجود ہے صاع من الطعام، ان سب سے 1 سا صدقہ فطر نکالا جائے گا۔ تنبیہ یاد رہے کہ 1 سا 4 مد کا ہوتا ہے، علاوہ ازیں سا کی مقدار 5 رتل اور 1 رتل کا تیسرا حصہ بھی بیان ہوئی ہے۔ مغنی ابن قدامہ میں جلد 4 صفحہ 285 میں، روضۃ الطالبین کے جلد 2 صفحہ 301 میں مسئلہ موجود ہے۔ جدید وزن کے مطابق 1 سا 2.5 کلو گرام کے قریب ہوتا ہے، اور یاد رکھیے گا موجودہ دور میں یعنی 2.5 کلو آٹے کی جو قیمت ہے 320 روپے صدقہ فطر بنے گا، یا 300 میکسیمم آپ 300 ہی دے دیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ نوٹ، اگر کوئی صدقہ فطر کی ادائیگی نقدی کی صورت میں کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، واللہ عالم۔ اب مسئلہ جو ہے نا، تیسرا مسئلہ آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں، صدقہ فطر کس کو دینا چاہیے۔ اس بارے میں یاد رکھیے گا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ رسول اللہ فرمایا کہ صدقہ فطر روزہ دار کی لغویات اور فحش گوئی سے روزے کو پاک کرنے والے کے لیے اور مساکین کو کھانا کھلانے والے کے لیے مقرر کیا گیا۔ مسکین کو آپ دے سکتے ہیں،
غربا فقراء مساکین کو دے سکتے ہیں، اور آپ اپنی فیملی میں سے بھی کسی کو دے سکتے ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ انتہائی غریب آدمی ہے، سفید پوش ہے، کوئی اس کا اللہ کے علاوہ آسرا نہیں ہے، بیوہ عورتوں کو بھی دے سکتے ہیں جن کے پاس اتنی نقدی نہیں ہے جس سے وہ اپنے گھر کا نظام چلا سکیں۔ آپ کسی کو اگٹھے بھی سارا فطرانہ دے سکتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا بھی آپ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسند ابی اعلیٰ الموصولی میں حدیث نمبر 2499 ہے۔ اور صدقہ فطر کب دیا جائے گا اس بارے میں یاد رکھیے گا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وہ صدقہ فطر جمع کرنے والے کے پاس عید الفطر سے 2 یا 3 دن پہلے بیع دیتے تھے۔ معرفت السنن والآثار کے اندر 2420 نمبر یہ مسئلہ موجود ہے۔ مسند شافعی کے اندر 671 ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صدقہ فطر کو نماز عید سے پہلے ادا کرے گا اس کا صدقہ فطر قبول ہوگا، جو اس کو بعد میں دے گا تو وہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہوگا۔ مستدرک حاکم کے اندر 1488 نمبر حدیث موجود ہے۔ تو میرے بھائیو، اس کے علاوہ معلوم ہوا کہ یہ صدقہ نماز عید کے لیے روانگی سے پہلے ادا کر دینا ضروری ہے، اور اگر عید سے 1-2 دن پہلے بھی ادا کر دیا جائے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ویسے بھی بلکہ ابن شہاب رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ فطر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ مسند ابی الجعد حدیث نمبر 2787 ہے۔ تو اس میں یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ عید الفطر سے قبل بھی آپ یعنی عید سے 2-3 دن پہلے آپ صدقہ فطر دے دیں۔ اگر کوئی بندہ 20 رمضان کے بعد بھی دینا شروع کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ عید سے 2-3 دن پہلے ہی صدقہ فطر دیا جائے گا۔ اگر کوئی بعد میں دے گا تو وہ قبول نہیں ہوگا، نہ ہی اس کا کوئی کفارہ ہے، بلکہ وہ توبہ ہی کرے گا۔ اگر اس نے ایک بندے نے نہیں دیا ہے صدقہ فطر تو اس صورت میں وہ توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ کی مشیت، اللہ چاہے تو معاف کر دے، تو چاہے تو اس کو سزا دے، واللہ اعلم۔ اب صدقہ فطر نصف سا دینا جائز ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام صحابہ رضوان اللہ اجمعین ایک سا ہی صدقہ فطر ادا کرتے تھے۔ باقی رہا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ نصف سا کا یعنی فطرانہ دیا جائے گا، ان کا یہ موقف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی خلفائے راشدین کے خلاف ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس مسئلے میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتفاق نہیں کیا تھا۔ دیکھیے صحیح بخاری کے اندر 1507 ہے، صحیح مسلم کے اندر 984 ہے۔ لہٰذا جو بات عہد نبوی میں رائج رہی اور جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین عمل پیرا رہے وہی راجح ہے، یعنی صدقہ فطر ایک سا ہی ادا کیا جائے گا، نصف سا دینا درست عمل نہیں ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ یاد رکھیے، جو آدمی حرام مال کی زکوٰۃ یا صدقہ فطر دے گا تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تو زکوٰۃ ادا کرے تو نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، اور جو ومن جمع مالا حراما، جو آدمی مال حرام جمع کرے، ثم تصدق به، پھر اس کا صدقہ کر دے، لم یکن لہ فیہ اجر، اس میں کوئی ثواب نہیں ملے گا، وکان اسرہ علیہ، بلکہ اس پر الٹا اس کا وبال ہوگا۔ یعنی جو بندہ حرام مال سے صدقہ فطر یا حرام مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ حدیث مستدرک حاکم کے اندر 1440 ہے، سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر 7032 ہے۔ اور میرے بھائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ امیر آدمی کے لیے صدقہ لینا جائز نہیں ہے۔ جو امیر آدمی ہے، صاحب ثروت ہے، صاحب استطاعت ہے، اس کو بھی صدقہ فطر دینا جائز نہیں ہے۔ اس کی دلیل عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحل الصدقۃ لغنی ولا لذی مرۃ قوی، غنی اور طاقت والے کو صدقہ دینا جائز نہیں ہے۔ مستدرک حاکم کے اندر 1478 ہے۔ صرف ان افراد کو صدقہ دینا جائز ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ فرمایا، 5 آدمیوں کے سوا کسی غنی کو صدقہ لینا جائز نہیں ہے۔ لغاز فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، اس کو آپ صدقہ یا زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ او لعامل علیہ، زکوٰۃ جمع کرنے والے پر جو مقرر آدمی ہے، اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ او لغارم، مقروض آدمی کو بھی آپ دے سکتے ہیں زکوٰۃ
یا صدقہ وغیرہ، او لرجل کان لہ جار مسکین، ایسا آدمی جس کا ہمسایہ مسکین ہو تو مسکین پر صدقہ فطر کر دیا جائے گا، یعنی صدقہ فطر صرف آپ اس آدمی کو ہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق صدقہ فطر کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔